انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خاوند اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر خاتون اپنے خاوند کے ساتھ ابدی زندگی گزارے گی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ساتھ ساتھ رہیں گے اولاد، رشتہ دار، لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ۔ تو اور دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندگی دے برکت والی لمبی، ماں باپ کی زندگی لمبی ہو جائے تو اولاد کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہی رشتہ باقی ہوتا ہے، وہ تنہا ہوتے ہیں، بیٹیاں شوہر کے ساتھ اور بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ماں باپ پھر وہی خاوند اور بیوی، پھر وہی تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئیں جتنی خاوند بیوی کے لیے اتاری گئی، پوری پوری سورت اور سینکڑوں آیات کے لیے چند آیات، رشتہ داروں کے لیے چند آیات، لیکن خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات، پورا مضمون چلتا ہے کہ خاوند اور بیوی زندگی کیسے گزاریں گے، ان کی زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں، اصول کیا ہیں۔ دو وجہ سے اس کو زیادہ پھیلایا گیا ہے، ایک اس کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت۔ اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، یہ اگر ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا، اس پر سارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ دو ایسی اکائیاں ہیں جس سے سارے عدد وجود میں آتے ہیں۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور تین باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں، تمہیں سکون حاصل ہو، محبت ہو، غم خاری ہو، تین چیزیں اس رشتے میں بتائیں، سکون، محبت، غم خاری۔ اور اس کے لیے طاقت و لفظ استعمال کر، یتفکرون ہے، للعالمین ہے، یسمعون ہے، یعقلون ہے، ان چاروں میں سب سے طاقتور لفظ ہے یتفکرون۔ تو یتفکرون کو یہاں ذکر کیا کہ موٹی عقل سے اس رشتے کی نزاکت سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کی طاقت سمجھ میں نہیں آئے گی، بہت غور سے سوچو گے تو اس رشتے کی قوت، اس رشتے کا اللہ کی نشانی ہونا تمہارے سامنے کھل کر آئے گا۔ تو بھائیو، میرے عزیزو، ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ یہ کمزور پڑ گیا تو معاشرہ ٹوٹ جائے گا، یہ مضبوط ہوا تو معاشرہ مضبوط